اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطعامات، حدیث نمبر 5391، اردو ترجمہ۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھانا جو پہچانا نہ جاتا نہ کھاتے جب تک لوگ بتلا نہ دیتے کہ یہ فلانا کھانا ہے، اور آپ کو جب تک معلوم نہ ہو جاتا نہ کھاتے تھے۔ ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن یعلا نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے ابو امامہ بن سہل بن حنیف انصاری نے خبر دی، انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ ان کے یہاں بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا، جو ان کی بہن حفیدہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے، لیکن اس دن آپ نے بھنے ہوئے ساہنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ ساہنہ ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، کیا ساہنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ میرے ملک میں چونکہ نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 5392، اردو ترجمہ۔ ایک آدمی کا پورا کھانا دو کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے، اور تین کا چار کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 5393، اردو ترجمہ۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے واقد بن محمد نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا، اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر 7 آنتیں بھر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5394، اردو ترجمہ۔ مومن ایک آنت کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں۔ اس باب میں ایک مرفوع حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبر دی، انہیں عبید اللہ عمری نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق عبدہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ 7 آنتیں بھر لیتا ہے،
اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی طرح بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 5395، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان، ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے کہ ابو نہیک بڑے کھانے والے آدمی تھے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 5396، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 5397، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 5398، اردو ترجمہ۔ تکیہ لگا کر کھانا کیسا ہے؟ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مسعر نے بیان کیا، ان سے علی ابن القمر نے بیان کی کہ میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حدیث نمبر 5399، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں علی ابن القمر نے، اور ان سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حدیث نمبر 5400، اردو ترجمہ۔ بھنا ہوا گوشت کھانا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، پھر وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ لفظ حنیذ کے معنی بھنا ہوا ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو امامہ بن سہل نے، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا ساہنہ پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے، اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساہنہ ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شہاب سے طب محنوظ یعنی بھنا ہوا ساہنہ زب مشوی کی جگہ محنوظ نقل کیا، دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے۔ حدیث نمبر 5401، اردو ترجمہ۔ خزیرہ کا بیان۔ اور نظر بن شمیل نے کہا کہ خزیرہ بھوسی سے بنتا ہے اور حریرہ دودھ سے۔
ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں محمود بن ربیع انصاری نے خبر دی کہ ادبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور قبیلہ انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، آپ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مسجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جلدی ہی ایسا کروں گا۔ حضرت ادبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہوئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی جگہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، آنس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے تکبیر کہی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا اور ہم نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ یعنی حریرہ کی ایک قسم کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھا روک لیا۔ گھر میں قبیلے کے بہت سے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا، مالک بن وقش رضی اللہ عنہ نے کہا ہیڈ۔ اس پر کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامت کی حدیث نمبر 5391 سے 5401 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔